अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुल जहर की दवा ले आया था और तुर्गत और असलहान को पिला दी गई थी। इस किस्त के आगाज में सादुद्दीन अंदर सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंचता है और उनके आगे झुककर सलाम करता है, लेकिन सुल्तान नाराजगी का इजहार करते हैं और फिर कहते हैं, क्या अर्तुल अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा रहा है सादुद्दीन? सादुद्दीन कहता है, वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रहा है सुल्तान। तुर्क कबीले खुश हैं कि वो सही सलामत वापस आ गया है। सुल्तान कहते हैं, और तुम, क्या तुम भी खुश हो? सादुद्दीन कहता है, यकीनन सुल्तान, अर्तुगरुल को आपने हाकम आला के लिए चुना है। मैं उसकी एक बहादुर तुर्क सरदार के तौर पर इज्जत करता हूँ। सुल्तान कहते हैं, तो फिर तुम मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे सादुद्दीन? मैं तो अयूबियों के खिलाफ जंग पर गया हुआ था। सादुद्दीन कहता है, आप कामयाब होकर लौटे हैं। अल्लाह कभी आपको हमसे दूर ना करे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, और तुमने इस सारे वक्त में क्या किया? तुम उन गद्दारों को तलाश करने में नाकाम हो गए जिन्होंने अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया था। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इन नाकामियों का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा? सादुद्दीन कहता है, बचने वाले सिपाहियों के मुताबिक वो हमलावर डाकू थे। सुल्तान कहते हैं, अगर मुझे रियासत के लिए तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी बहुत सी कामयाबियों का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त कुचल डालता सादुद्दीन। मेरे हाकम आला को किस तरह के डाकू अपने जाल में फंसा सकते थे जब वो जंग पर जा रहा था और पूरी तरह हथियारों से लैस था? सादुद्दीन कहता है, मैंने बहुत से डाकुओं से तफ्तीश की है और बहुत सौ को लटकाया है। सुल्तान कहते हैं, तुम अभी भी डाकुओं की बात कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि अर्तुगरुल पर हमला करने वाले वही थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी? जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती, वजीर के मुकाम पर रहने का तुम्हारा क्या हक है? सादुद्दीन कहता है, अगर आप समझते हैं कि मैं इस मुकाम के लायक नहीं हूँ तो आप ना सिर्फ मुझसे ये मुकाम ले सकते हैं बल्कि मेरा सर भी उतार सकते हैं। मेरी जान आप पर फिदा है। सुल्तान उसकी टोपी उतार कर नीचे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने बहादुर को मरकजी खेमे में बुलाया हुआ था। अर्तुगरुल उसे कहता है, अपने गुनाह का एतराफ कर लो बहादुर, तुम्हारे सिपाही अल्पामिश ने इस्मा को जहर दिया था। तुम अभी भी बुज़दिलों की तरह इनकार कर रहे हो। बहादुर कहता है, मेरे पास एतराफ करने के लिए कुछ नहीं है अर्तुगरुल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम जो कर रहे हो इसकी तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर अर्तुगरुल उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान ने सादुद्दीन की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। सुल्तान कहते हैं, अगर मैंने इंसाफ का रास्ता ना छोड़ने की कसम ना खाई होती तो फिर मैंने बहुत पहले तुम्हारा सर उतार दिया होता सादुद्दीन। तुमने मुझे और मेरी रियासत को दुश्मनों के खिलाफ कमजोर कर दिया है। सादुद्दीन कहता है, बराए मेहरबानी मुझे 3 माह दे दें सुल्तान, मैं उस जिम्मेदार को तलाश करूंगा और उसका सर उतार कर मैं खुद आपके पास लाऊंगा और आपके महल के गद्दारों को भी तलाश करूंगा। अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं खुद सजा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। फिर सुल्तान तलवार हटा लेते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है सादुद्दीन, अब मेरी नजरों से दूर दफा हो जाओ। फिर सादुद्दीन अपनी टोपी उठाकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो लड़खड़ाने लगता है। अंदर सुल्तान अपने खास आदमी को कहते हैं, मैं सादुद्दीन के हर कदम के बारे में जानना चाहता हूँ और इसके हर काम से आगाह रहना चाहता हूँ। बाहर गोकतू कहता है, अमीरी हजरत, हमारे एक खबरी ने ये खत भेजा है। सादुद्दीन वो खत लेकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, अर्तुगरुल उस पादरी के गार में गया था। वो 2 सिपाहियों को पीछे छोड़कर वापस रवाना हो गया है। मुझे यकीन है कि वो जहर की दवा लेकर वापस जागदार कबीले पहुंच गया है। यह पढ़ने के बाद सादुद्दीन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो शदीद परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत भी होश में आ जाता है। असलान उसे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं। तुर्गत पूछता है, मेरे सरदार कहाँ हैं? आयमा खातून कहती हैं, वो जल्द यहाँ आ जाएगा बेटा। फिर आयमा खातून उसे पानी देने लगती हैं, लेकिन तुर्गत दोबारा कहता है, सरदार कहाँ हैं? हलीमा कहती है, अर्तुगरुल मरकजी खेमे में बहादुर को सजा दे रहे हैं तुर्गत अल। ये सुनकर तुर्गत उठने लगता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्गत कहता है, मैं उसे कत्ल करने जा रहा हूँ जिसने हमारे साथ ये किया है। बाहर अर्तुगरुल ने बहादुर की गर्दन पर पाँव रखा हुआ था। इतने में तुर्गत भी वहां आ जाता है। अर्तुगरुल और बामसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुर्गत कहता है, सब इसने किया है। अर्तुगरुल कहता है, परेशान ना हो मेरे बहादुर, इसे जरूर सजा मिलेगी। तुर्गत कहता है, इसका सर मुझे उतारने दें सरदार, मैं इसे इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ। बहादुर कहता है, मेरा यकीन करो, तुम सब मेरे दुश्मन हो और मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया।
یہ سن کر ارطغرل تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں حکیم ارطغرل کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے رک جائیں سردار۔ ارطغرل تلوار ہٹا کر ایک طرف آ جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل آہستہ سے کہتا ہے سردار، اسلحان خاتون اور ترگت کو بہادر نے زہر نہیں دیا۔ یہ سن کر ارطغرل چونک جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے مجھے اس غار میں وہ زہر ملا ہے جو سلطان کو دیا گیا تھا، مجھے پورا یقین ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جب سلطان کو زہر دیا گیا تھا تو بہادر اس وقت یہاں نہیں تھا۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ان دونوں کو اور سلطان کو زہر دینے والا شخص ایک ہی ہے سردار۔ ارطغرل کہتا ہے صرف ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے اور وہ ہے امیر سعد الدین۔ پھر ارطغرل پیچھے آ کر کہتا ہے بہادر نے زہر نہیں دیا، اس کو اور اس کے سپاہیوں کو چھوڑ دو۔ بہادر کھڑا ہو کر کہتا ہے تم نے جو میری بےزتی کی اس کا مداوع تم کیسے کرو گے؟ ارطغرل کہتا ہے اس کو تم اس فتنے کی سزا سمجھو جو تم شروع سے یہاں آ کر پھیلا رہے ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اس سے سبق سیکھو تاکہ تمہارا سر تمہارے کندھوں پر قائم رہ سکے۔ پھر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ارسز اور عبد الرحمن نکایا سے آنے والے تاجر نیکو کے پیچھے تھے۔ نیکو کے ساتھ کافی زیادہ سپاہی موجود تھے۔ ارسز کہتا ہے عبد الرحمن تم تیز قبیلے جاؤ اور ارطغرل صاحب کو اس بارے میں آگاہ کرو اور میں ان کے اندر گھسنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، یہ رات کو لازمی کہیں رک کر آرام کریں گے، باقی کام ہمیں کل کرنا ہوگا۔ پھر عبد الرحمن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جاودار قبیلے میں سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اسلحان اور ترگت ٹھیک ہو گئے ہیں۔ حلیمہ پوچھتی ہے یہ زہر کس نے دیا تھا؟ پھر اسلحان کہتی ہے بہادر کے سپاہی الپامش نے اسما کو زہر دیا تھا، پھر آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے کچھ راز پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں، وقت آنے پر میں آپ سب کے سامنے اس آدمی کا نام بتاؤں گا جس نے یہ کیا تھا۔ ترگت پوچھتا ہے کارا جیسر قلعہ فتح کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے ہم قبیلے جا کر دوبارہ تیاری شروع کریں گے، تم جاودار قبیلے میں ہی رہو اور اپنی طاقت بحال کرو، پھر جرگہ بلاؤ لیکن بہادر سے محتاط رہنا۔ دوسری طرف بہادر اور اس کی بیوی سخت غصے میں تھے۔ بہادر کہتا ہے اب ان سے حساب لینے کا وقت آنے والا ہے، میں ترگت کو کبھی سردار نہیں بننے دوں گا۔ ایک دفعہ سنجار اور اس کے سپاہی تیار ہو کر واپس آ جائیں، میں اسلحان کے خیمے پر حملہ کر کے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ دوسری طرف تاجر نیکو کا قافلہ ایک جگہ رک گیا تھا۔ اتنے میں ارسز تاجر کے بیس میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سپاہی اسے دیکھ کر ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ان کا کمانڈر کہتا ہے اسے آگے آنے دو۔ ارسز اس کے پاس آ جاتا ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ارسز کہتا ہے عیسیٰ کے بہادر جنگجوؤں، خدا تم سب پر رحمت کرے، میں ہلی بازار کا ایک تاجر ہوں، میرا نام الفونسو ہے، ادھر آس پاس بہت ڈاکو ہیں، اگر آپ مجھے رات اپنے ساتھ گزارنے دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ تاجر نیکو اسے گھوڑے سے اترنے کو کہتا ہے اور پھر اسے پوچھتا ہے تو تم ہلی بازار کے تاجر ہو؟ میں بھی ایک تاجر ہوں، میرا نام نیکو ہے۔ ارسز کہتا ہے میرے زیادہ تر گاہک ترک ہیں۔ نیکو کہتا ہے پھر تو آپ ترکوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوگے۔ اس کے بعد ارسز ان کو خوش کرنے کے لیے ترکوں اور ارطغرل کے خلاف کافی باتیں کرتا ہے، جس کے بعد وہ ارسز کو اپنے ساتھ رکنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ قارہ جیسر میں آرس کہتا ہے تاجر نیکو کی مدد سے میں ہلی بازار کی تجارت تباہ کر دوں گا اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے ہم زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ کمانڈر کو استاذ کہتا ہے ارطغرل نے بہادر کو سب کے سامنے ذلیل کیا ہے، وہ ارطغرل کے سخت خلاف ہے۔ آرس کہتا ہے بہت اچھے، بہادر وہ چیتا ہے جو دشمن کو چیرنے کے لیے بے چین بیٹھا ہے، اب اسے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے، تم فوراً اس کے پاس جاؤ اور اسے میرے ساتھ شام کے کھانے کی دعوت دو، اگر وہ ہمارے ساتھ مل گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ارطغرل کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ سن کر کوستاس وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی واپس کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھے۔ ارطغرل بامسی سے پوچھتا ہے تمہارے سپاہی کیسے ہیں بامسی؟ بامسی کہتا ہے سب ٹھیک ہیں اور تربیت کر رہے ہیں، وہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اب سے ترگو طلب جاودار قبیلے میں رہے گا، انشاءاللہ وہ اس قبیلے کا سردار بن جائے گا، اب سے ہماری سپاہیوں کی ذمہ داری تم پر ہے، اب سے ان کے کمانڈر تم ہو بامسی۔ بامسی کہتا ہے شکریہ سردار، جیسے آپ کا حکم۔ جاودار قبیلے میں ترگت اور اسلحان نے جرگے کے لوگوں کو مرکزی خیمے میں بلایا ہوا تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے جاودار قبیلے کی سردار کو زہر دینے کی جرت کس نے کی؟ ہمیں اس کا سار اتارنا چاہیے۔ اسلحان کہتی ہے میں اور ارطغرل صاحب اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ابھی ہمیں کچھ اور اہم مسئلوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہادر قابو سے باہر ہو رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ کائی قبیلے کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرے گا۔
ایک آدمی کہتا ہے، بہادر صاحب کو سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، آپ بھول گئے ہو جو بہادر نے حنلی بازار میں ارطغرل صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور اس کے علاوہ بہادر کے سپاہی الپامش نے اسما کو وہ زہر دیا تھا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، اگر ارطغرل صاحب بہادر صاحب کو مجرم سمجھتے تھے تو انہوں نے بہادر صاحب کو کیوں چھوڑا؟ ترگت کہتا ہے، کیونکہ ارطغرل صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ بہادر نے الپامش کو وہ زہر نہیں دیا تھا۔ بہادر صاحب اپنے سپاہی کو قابو نہیں کر سکے، ان کی غفلت کی وجہ سے ہم دونوں کی تقریباً موت ہو گئی تھی۔ وقت آنے پر ارطغرل صاحب اس مسئلے کو حل کر دیں گے، لیکن ابھی ہمیں آپس کے اتحاد پر زور دینا چاہیے۔ جرگے کے زیادہ تر لوگ ترگت سے اتفاق کرتے ہیں۔ پھر اسلان کہتی ہے، میں جلد سے جلد نئے سردار کے انتخاب کے لیے جرگہ بلا کر ترگت کو اس قبیلے کا سردار بنانا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حکیم ارتک ارطغرل کو کہتا ہے، کیا ہمیں امیر سعد الدین کے کرتوتوں کے بارے میں سلطان کو بتا نہیں دینا چاہیے؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم بتائیں گے ارتک صاحب، قلعہ جیسر قلعے والا مسئلہ حل کرنے کے بعد میں خود سلطان کے پاس جا کر انہیں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن تب تک یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں جرگے کے زیادہ تر لوگ اسلحان کے فیصلے سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی کہتا ہے، بہادر صاحب میں جاودار والوں کا خون ہے، کیا ان کی موجودگی میں یہ مناسب ہوگا؟ اسلحان کہتی ہے، مسئلہ خون کا نہیں ہے ایواز صاحب، بلکہ قابلیت کا ہے۔ جاودار قبیلے کو ترگت جیسے مضبوط اور بہادر سردار کی ضرورت ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے، کائی اور جاودار قبیلہ ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اب سے یہ میرا قبیلہ ہے، اب اس قبیلے کو متحد اور مضبوط بنانا میری ذمہ داری ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔